بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جاز ان یکون مہرا فی النکاح جاز ان یکون بدلا فی الخلا۔ مہر کے بارے میں کم از کم آپ کو اتنا تو معلوم ہی ہے کہ 10 درہم سے کم مہر کی مقدار نہیں ہو سکتی۔ زیادہ سے زیادہ کیا مقدار ہو اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے، لیکن کم سے کم مہر 10 درہم ضروری ہے۔ 10 درہم سے کم اگر کسی چیز کو مہر بنائے تو وہ چیز مہر بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر خلا میں بدلے خلا 10 درہم سے کم کسی چیز کو بنائے تو وہ بدلے خلا بننے کی صلاحیت نہیں رکھے گا، اسی کو یہ کہتے ہیں وما جاز ان یکون مہرا فی النکاح، اور جو چیز نکاح میں مہر بن سکتی ہے جائز ہے کہ وہ خلا میں بدل بنے، لیکن جو چیز مہر میں نکاح میں مہر نہیں بن سکتی وہ خلا میں بدل بھی نہیں بن سکتی۔ فإن قالت، اگر عورت نے اپنے شوہر سے کہا خالعنی علی ما فی یدی، میری مٹھی میں جو ہے اس کے عوض، اس کے بدلے میں تم مجھ سے خلا کر لے، یہ نہیں کچھ کہا کہ مٹھی میں میرے ہے کیا، جو بھی میری مٹھی میں ہے، ما فی یدی ہے نا، جو بھی میری مٹھی میں ہے اس پہ خلا کر لے۔ فخالعہا، شوہر نے خلا کر لیا، ولم یکن فی یدہا شیء، مٹھی میں کچھ ہے ہی نہیں، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، فلا شیء لہ علیہا، تو شوہر کو کے لیے عورت پر کچھ واجب نہیں ہوگا۔ یہاں عوض باطل ہو گیا اور خلا کے لفظ کے ذریعے سے ہے، اس کا حکم پہلے یہ بتا چکے ہیں کہ عوض اگر باطل ہو جائے تو خلا کے ذریعے سے اگر ہو تو کیا پڑے گی؟ طلاق بائن۔ فلا شیء لہ علیہا، تو عورت کے ذمہ شوہر کے لیے کچھ لازم نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے کوئی دھوکہ نہیں دیا ہے، اس کو تحقیق کرنا چاہیے نا کہ ہاتھ میں ہے بھی کچھ کہ نہیں ہے۔ وَإِن قالت، اور اگر عورت نے یہ کہا خالعنی علی ما فی یدی من مال، میرے ہاتھ میں جو مال ہے اس کے بدلے میں تم مجھ سے خلا کر لے، پہلے والے میں مال وغیرہ کا ذکر نہیں تھا، دوسرے میں مال کا ذکر ہے۔ فخالعہا، شوہر نے اس سے خلا کر لیا، ولم یکن فی یدہا شیء، ہاتھ میں اس کے کچھ بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں یہ نہیں ہوگا کہ عورت کے ذمہ کچھ لازم نہیں ہوگا، بلکہ چونکہ مال اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، تو جب مال ہے ہی نہیں تو جو مہر ہے، جتنا شوہر نے اسے بطور مہر دیا تھا، ردت علیہ مہرہا، عورت اس کے اپنے مہر کو، یعنی جو شوہر نے اسے دیا تھا وہ اسے واپس دے گی، کیونکہ شوہر یہاں بغیر مال کے خلا کرنے پر راضی نہیں ہے، اور مسمہ کو واجب کرنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں ہے، جو متعین ہے مال ہے نا، کتنا ہے اس کو واجب ہی نہیں کیا جا سکتا ہے جہالت کی وجہ سے۔
مہر مثل کو بھی یہاں نہیں لایا جا سکتا ہے، مہر مثل وغیرہ کا بیان بعد میں آئے گا. اس لیے جتنا مہر شوہر کو ملا تھا، عورت کو ملا تھا شوہر کی جانب سے، وہ پورا مہر اسے واپس کرے گی، وہی یہاں مال قرار پائے گا. وَإِنْ قَالَتْ، اور اگر یہ کہا عورت نے، خالعنی علی ما فی یدی من دراہم او من الدراہم، میرے ہاتھ میں جو دراہم ہیں، چاہے معرفہ ذکر کرے یا نکرہ ذکر کرے، میرے ہاتھ میں جو دراہم ہیں ان کے عوض تو مجھ سے خلا کر لے. کتنے دراہم ہیں؟ 10 20 50 کچھ پتہ نہیں، بس یہ کہ من دراہم، جتنے بھی دراہم میرے ہاتھ میں ہے اس پر خلا کر لے. ففعل، شوہر نے ایسا کر لیا. فلم یکن فی یدہا شیء، بعد میں پتا چلا کہ اس کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس نے اس جملے میں درہم کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اسے بھی جمع، اور اقل جمع کم از کم جمع 3 ہوتا ہے، کی مقدار 3 ہے، اس لیے 3 درہم عورت کے ذمہ شوہر کا لازم کیا جائے گا. فلم یکن فی یدہا شیء، اور پھر پتہ چلا کہ عورت کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے. فعلیہا ثلاثۃ دراہم، تو عورت کے ذمہ 3 درہم لازم ہوں گے، کیونکہ یہی اقل جمع ہے جو متیقن ہے، یقینی ہے. وَإِنْ قَالَتْ طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ، عورت نے یہ کہا کہ مجھے 3 طلاق 1000 کے بدلے میں دے دے، یعنی با کے ذریعے سے کہہ رہا ہے بے الفن، 1000 کے عوض میں، 1000 کے بدلے میں عورت کہہ رہی ہے 3 طلاق دے دے. عوض معوض پر تقسیم ہوتا ہے نا، یہ ایک عام ضابطہ ہے. میں نے کہا کہ یہ 3 قلم ہیں نا، آپ 9 روپے میں لے سکتے ہیں، وہ کہے ایک 3 روپے میں دے دو، ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ایک 3 روپے کا پڑے گا، تو ایک لے لیا تو 3 روپیہ دینا پڑے گا. یہاں یہی ہے کہ عورت نے یہ کہا ہے کہ مجھے 1000 کے عوض میں 3 طلاق دے دو، تو 1000 کو عوض بنا رہی ہے 3 طلاق کا. اب اگر شوہر اسے 1 طلاق دے تو 1000 کا ثلث دینا پڑے گا عورت کو. 3 طلاق 1000 عوض کتنے طلاق کا وہ بنائی ہے؟ 3 طلاق کا عوض 1000 ہے نا. اب اگر شوہر 1 طلاق دیتا ہے تو عورت کے ذمہ کتنا لازم ہوگا؟ 333. 1000 کا ثلث ہے نا، 1000 کا 1/3، 1/3 یہ عورت کے ذمہ لازم ہوگا. یہ امام کا مذہب ہے، مفتابی مذہب. وَإِنْ قَالَتْ، اور اگر یہ کہا عورت نے کہ مجھے 1000 کے عوض، میں جس لفظ پر زور دے رہا ہوں اس کو توجہ دینا ہے، 1000 کے عوض 3 طلاق دے دے. فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً، شوہر نے اسے 1 طلاق دے دی. فَعَلَيْهَا ثُلُثُ الْأَلْفِ، تو عورت کے ذمہ 1000 کا 1/3 لازم ہوگا، 1000 کا تہائی لازم ہوگا، وہی 333 جو بھی بنے. وَإِنْ قَالَتْ، اور اگر عورت نے یہ کہا ہے طَلِّقْنِي ثَلَاثًا عَلَىٰ أَلْفٍ، تو مجھے 3 طلاق دے دے 1000 کی شرط پر. علا یہ شرط کے معنی کے لیے آتا ہے، اور مشروط شرط کے اجزاء پر منقسم نہیں ہوتا ہے. مشروط شرط کے اجزاء پر ان دخلتی الدار فانت طالق ہے نا، تو مشروط شرط کے اجزاء پر منقسم نہیں ہوتا ہے. یہ کہا عورت نے تو مجھے 3 طلاق دے دے 1000 کی شرط پر،
تو 1000 کو شرط بنا رہی ہے 3 طلاق کے لیے، ہے نا، اور مشروط یہ شرط کے اجزاء پر منقسم نہیں ہوتا ہے، اس لیے اگر یہاں شوہر نے فطلقھا واحدہ، عورت کو شوہر نے 1 طلاق دے دی، فلا شیء عند ابی حنیفہ، تو کچھ نہیں ملے گا۔ جب پوری شرط پائی جائے گی تب لازم ہوگا، اگر آدھی ادھوری شرط پائی جائے تو اس سے کچھ نہیں ہوگا، ہے نا، شرط مشروط کے اجزاء پر منقسم نہیں ہوتی۔ یہ با اور الا میں فرق کون کرتے ہیں؟ امام اعظم، کہ با کے ذریعے سے اگر کہا ہے 1 طلاق دیا تو ثلث الف لازم ہوگا، الا کے ذریعے سے اگر کہا ہے شرط کے طریقے پر اور 1 طلاق دے دیا تو کچھ عورت کے ذمہ لازم نہیں ہوگا، ہے نا، سمجھ گئے ہیں نا کہ کیوں لازم ہوگا کیوں نہیں ہوگا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب ہے۔ وقالا، اور صاحبین رحمہم اللہ نے فرمایا، الا کے ذریعے سے جب کہے گا، عورت کہے گی طلقنی ثلاثن علی الفن، تو اس صورت میں بھی ثلث الف لازم ہوگا۔ وقالا، اور صاحبین رحمہم اللہ نے یہ فرمایا ہے، علیہا ثلث الالف، عورت کے ذمہ اس صورت میں بھی 1000 کا تہائی یعنی 1/3 یہ لازم آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صاحبین یہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ الا کے ذریعے سے ذکر کر رہی ہے لیکن 1000 کو 3 طلاق کے مقابل میں رکھ رہی ہے، 1000 کو 3 طلاق کے مقابل میں رکھ رہی ہے۔ جب 3 کے مقابل میں 1000 ہے تو 1 کے مقابل میں اس کا 1/3 ہوگا، لیکن امام کیا فرماتے ہیں کہ جب شرط مکمل پائی جائے گی تب مشروط ہوگا، ورنہ نہیں۔ اس لیے امام کے نزدیک کچھ نہیں ہے، ان کے نزدیک ثلث الف ہے الا کی صورت میں۔ وقالا، اور صاحبین نے فرمایا ہے، علیہا ثلث الالف، اس صورت میں بھی عورت کے ذمہ 1000 کا تہائی لازم ہوگا۔ ولو قال، یہ تو کیا تھا، عورت کہے 1000 کے عوض مجھے 3 طلاق دے دو، 1000 کی شرط پر مجھے 3 طلاق دے دو، کون کہے؟ عورت کہہ رہی ہے۔ تو جب وہ 1000 پر راضی ہے، 1000 دینے کو راضی ہے نا، 1000 سے کم میں کام بن جائے تو راضی رہے گی کہ نہیں؟ بدرجہ اولا راضی رہے گی۔ اس لیے یہ ہوا کہ اگر 1 دیا تو 1 ہی پڑ جائے گی، ہے نا، اور 1000 تھا تو اس کا 1/3 1 ثلث دینا پڑے گا، چونکہ 1000 پر وہ راضی ہے تو 1000 سے کم پر وہ بہرحال راضی ہوگی۔ لیکن اگر شوہر کہے، ولو قال الزوج، شوہر نے اپنی بیوی سے کہا طلقی نفسک ثلاثن بألف او علی الف، تو اپنے آپ کو 1000 کے عوض 3 طلاق دے لے یا 1000 کی شرط پر 3 طلاق دے لے۔ فطلقت نفسها واحدۃ، عورت نے اپنے آپ کو 1 طلاق دی کہ کم لازم ہے نا، لم یقع علیہا شیء من الطلاق، تو کوئی طلاق ہی نہیں پڑے گی۔ 1 طلاق اس نے دی اپنے آپ کو تو کوئی طلاق نہیں پڑے گی۔ کیوں؟ وجہ ابھی بتایا ہوں کہ یہاں شوہر یہ کہہ رہا ہے 3 طلاق 1000 کی شرط پر، یعنی عوض اسے لینا ہے، 1000 سے کم لینے پر وہ راضی نہیں ہے، تبھی تو کہہ رہا ہے 1000 کی عوض پر 3 طلاق دے لے۔ وہاں کیا تھا، عورت 1000 پر راضی ہے تو 1000 سے کم پر بدرجہ اولا راضی ہوگی، دینا پڑ رہا ہے، زیادہ دینا ہے نا، یہ بھاری ہے، کم دینا اور آسان ہے، تو زیادہ دینے پر جب راضی ہے تو کم دینے پر وہ بہرحال راضی ہوگی، اور جب لینا ہو، زیادہ لینے پر کوئی راضی ہو تو کیا کم لینے پر بھی وہ راضی رہے گا؟ میں نے کہا کہ یہ موبائل 1000 میں آپ لے لیجئے، آپ نے کہا 100 روپے میں راضی رہوں گا؟ نہیں، ہے نا۔ تو شوہر جب 1000 کے عوض 3 طلاق دینے کہہ رہا ہے تو گویا 1000 سے کم پر طلاق دینے پر وہ راضی نہیں ہے۔ اس لیے اگر عورت 1 طلاق اپنے آپ کو دے رہی ہے تو کوئی طلاق پڑے گی ہی نہیں۔
اس لیے کہ عورت کی رضا اور شوہر کی رضا اس میں شامل نہیں. فطلقت نفسها واحدہ، عورت نے اپنے آپ کو ایک طلاق دے لی. لم یقع علیہا شیء من الطلاق، تو کوئی طلاق نہیں پڑے گی. اب یہ ایک دوسری چیز بتا رہے ہیں، والمبارات کالخلع، مبارات کے لفظ کا حکم وہی ہے جو خلا کا ہے. یعنی خلا کے جو اب تک احکام الفاظ خلا کے انہوں نے بتائے ہیں، اگر مبارات کے لفظ کے ذریعے سے کہے اپنی بیزاری ظاہر کرنا، مبارات کا مطلب ہر طرح سے الگ ہونا، تو اگر مبارات کے لفظ کے ذریعے سے وہ سارا کام ہو رہا ہے تو اس کا بھی وہی حکم ہوگا جو خلا کے لفظ کا حکم ہے. والخلع والمبارات، خلا اور مبارات، خواہ لفظ خلا کے ذریعے سے یہ عمل کرے یا لفظ مبارات کے ذریعے سے یہ عمل کرے، یسکتان کل حق لکل واحد من الزوجین علی الآخر مما یتعلق بالنکاح. یہ دونوں میاں بیوی میں سے ہر ایک کے دوسرے پر حقوق کو ختم کر دیتے ہیں، ان حقوق کو جو نکاح سے متعلق ہیں. یعنی خلا کیا، شوہر کے ذمہ مہر باقی تھا، وہ ساقط ہو جائے گا. شوہر کے ذمہ پہلے کا نفقہ باقی تھا، وہ ختم ہو جائے گا، نہیں دینا پڑے گا. تو حقوق نکاح سے جو چیزیں ہیں اور ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذمہ کچھ لازم ہے تو وہ تمام حقوق ساقط ہو جائیں گے. اور کوئی الگ سے چیز ہے، عورت نے شوہر سے کچھ خریدا ہے، شوہر نے عورت سے کچھ خریدا ہے، اس کی بنیاد پر کسی کے ذمہ مال لازم ہوا ہے، وہ ساقط نہیں ہوگا. دونوں میں سے ہر ایک کے دوسرے پر حقوق نکاح سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ کیا ہے، پورے طور پر ساقط ہو جائیں گی. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب ہے اور یہی مفتبہ ہے. وقال ابو یوسف، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ خلا کے لفظ میں ایسا کوئی معنی نہیں پایا جا رہا ہے کہ تمام حقوق سے حقوق ساقط ہو جائیں، بلکہ جتنا طے ہوا اتنا دینا ہے، اتنا لینا ہے. ہاں مبارات میں نہ اب میں کچھ نہیں دوں گا، اس میں ہر طرح کے حقوق سے برات ہے. اس لیے امام ابو یوسف یہ فرماتے ہیں کہ مبارات میں تو تمام حقوق جو نکاح سے متعلق ہیں وہ ساقط ہو جائیں گے، لیکن خلا سے تمام حقوق ساقط نہیں ہوں گے. مفتبہ امام کا قول. امام محمد فرماتے ہیں کسی سے ساقط نہیں ہوگا، نہ مبارات سے اور نہ خلا سے. جن کو متعین طور پہ کہے گا صرف وہی ساقط ہوں گے، اور جن کا نام نہیں لے گا وہ چیز علی حال ہی باقی رہے گی. وقال محمد، اور امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے لا تسکتان الا بما سمیا، وہی چیزیں ساقط ہوں گی جن کو متعین طور پر کہا گیا ہے، کیونکہ یہ عقد معاوضہ ہے امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک. تو جیسے دوسرے عقود مالیہ ہیں، بے وغیرہ، جتنا کہا جائے اتنا ہی ہوتا ہے، ایسے ہی یہ بھی عقد مالی ہے. اس لیے جتنا کہا جائے گا چاہے خلا سے ہو یا مبارات سے ہو وہ ساقط ہوں گے، اور جن کو متعین نہیں کیا جائے گا وہ ساقط نہیں ہوں گے. یہ خلا کی بحث یہاں پوری ہو گئی. اس کے بعد زہار کی بحث ہے. کتاب الزہار، زہار کا بیان. زہار کے تعلق سے آیت کریمہ جو ہے الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، کوئی حافظ ہے اس میں؟ کیا ہے آیت کریمہ؟ اور
میرے 28واں پارہ. سمع اللہ قول التی تجادلو قد سمع اللہ قول التی تجادلو. 28واں پارہ پڑھے گا. ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللہ ولدناہم. ہے نا. یہ زہار کے سلسلے میں 28ویں پارے کے بالکل شروع میں آیت کریمہ ہے نا. پھر اس کے بعد آگے چل کر کے ہے نا کفارہ زہار کا بھی بیان ہے کہ الذین یظاہرون من نسائہم. یہاں منکم نہیں ہے نا, اسی وجہ سے حافظ لوگوں کو اشتباہ ہوتا ہے. الذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا. الآیہ پوری آیت ہے نا. تو زہار کا بیان 28ویں پارے میں ہے, اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں, پڑھ بھی سکتے ہیں. پہلا زہار کا واقعہ خولہ بنت ثعلبہ کا ہوا تھا, جو اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی. وہ سارے واقعات آپ تفسیر میں پڑھ سکتے ہیں. یہاں ہمیں زہار کی تعریف بتانا ہے. زہار کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو, مکمل بیوی ہی کو ہے نا, یا اس کے کسی جزو شائع کو, جزو شائع ایک مرتبہ میں سمجھا چکا ہوں کہ آدھے کو, تہائی کو ہے نا, 1/4, یعنی یہ متعین نہ ہو کہ یہ ہو گیا, بلکہ وہ پورے میں شامل ہے نا. اس کے کسی جزو شائع کو یا ایسے جز کو جسے بول کر کل مراد لیتے ہیں. کئی قیدیں ہو گئی نا, اپنی بیوی کو یا اس کے جزو شائع کو یا ایسے جز کو جسے بول کر کل مراد لیتے ہیں. ایسی عورت سے تشبیہ دینا جو اس پر ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہو, یا اس کے کسی ایسے عضو سے تشبیہ دینا جس کی طرف دیکھنا اس کے لیے حرام ہو. یعنی اپنی محرمات میں سے, محرمات ابدیہ میں سے, اگر شوہر اپنی بیوی, مکمل بیوی کو یا اس کے جزو شائع کو یا اس کے ایسے جز کو جسے بول کر کل مراد لیتے ہیں تشبیہ دے, تو اس کو کیا کہیں گے؟ زہار کہیں گے. سمجھ گئے ہیں نا کہ زہار کیا ہوگا. اب زہار چونکہ زہر ہی سے ماخوذ ہے نا, تو صریح لفظ زہار میں یہی زہار ہی ہے, زہر کا لفظ. تو یہ تو زہار کی تعریف ہو گئی, اور اس کے احکام کیا ہیں کتاب میں دیکھیں. اذا قال الزوج لامرأته, جب شوہر اپنی بیوی سے کہے, مکمل بیوی ہی سے کہہ رہا ہے, یہاں جزو شائع وغیرہ نہیں ہے نا. کیا کہے؟ انت علیہ کظہر امی, تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہے. تشبیہ دے رہا ہے کہ نہیں؟ یہ صریح ہے باب زہار میں, اس لیے یہاں نیت وغیرہ کی کوئی حاجت نہیں ہے. فقط حرمت علیہ, وہ عورت اس پر حرام ہو جائے گی, وہ عورت اس پر حرام ہو جائے گی. لا یحل لہ وطئھا, اب وہ اس عورت سے وطی نہیں کر سکتا ہے, جمع نہیں کر سکتا. ولا مسھا, اسے چھو بھی نہیں سکتا ہے, اجنبیہ ہو گئی. ولا یقبلھا, تمہاری کتاب میں تقبلھا ہے, چلو. ولا تقبلھا, اور اسے بوسہ بھی نہیں دے سکتا ہے. کب تک؟ حتی یکفر عن زہاری, جب تک کہ اپنے زہار کا کفارہ نہ دے دے. کفارہ زہار کیا ہے اس کا بیان بعد میں آئے گا. پہلے قرآن شریف میں آپ دیکھ لیجئے گا 28واں پارہ ایک مرتبہ, تھوڑا سا 4-5 آیتیں جو ہیں کہ پہلے زہار کے بارے میں بتایا گیا. والذین یظاہرون منکم من نسائہم, ہے نا,
کہ جو اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں وہ ان کی حقیقت میں مائیں نہیں ہو جاتی، ان کی صحیح معنوں میں مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو پیدا کیا. لیکن اگر کسی نے زہار کیا اپنی بیوی سے تو اس وقت تک اس کی وہ بیوی اس پر حرام ہوتی ہے جب تک وہ کفارہ زہار نہ دے دے. اگر عود کرنا چاہتا ہے اپنی بیوی کو، پھر بیوی کے طور پہ رکھنا چاہتا ہے تو کفارہ دینا پڑے گا. اس کا بیان آگے اسی سورہ میں یہ ہے کہ الذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا، پھر اپنے کہے ہوئے سے عود کرنا چاہیں فتحریر رقبہ، تو گردن آزاد کرنا ہے جماع سے پہلے، من قبل ان یتماسہ، یعنی جماع کرنے سے پہلے گردن آزاد کریں، کفارہ دیں. اب کفارہ دینے کے بعد ہے نا وہ اپنی بیوی سے جماع کر سکتے ہیں، وہ ان کی بیوی حلال ہو جائے گی. تو اگر کسی نے اپنی عورت سے زہار کیا، انت علیہ کا ظاہر امی کہا، یا جو تعریف میں نے کی ہے اس تعریف کے مطابق زہار کا معنی صادق آیا، تو بیوی کیا ہوگی؟ حرام ہو جائے گی. کب تک حرام رہے گی؟ جب تک کفارہ نہ دے دے. لیکن شامت نفس، کسی نے کفارہ زہار کر لیا اور کفارے زہار دینے سے پہلے وطی کر لیا تو کیا ہوگا؟ کیا ڈبل کفارہ ہو جائے گا؟ اس سلسلے میں اگر کفارہ دینے سے پہلے کوئی شخص اپنی بیوی سے وطی کر لے، اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں فَإِنْ وَطِئَهَا قَبْلَ أَن يُكَفِّرَ، اگر کسی نے کفارہ دینے سے پہلے وطی کر لی، استغفر اللہ، تو وہ اللہ سے بخشش طلب کرے، مغفرت طلب کرے. وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ غَيْرُ الْكَفَّارَةِ الْأُولَى، اور پہلے کفارے کے علاوہ اس کے ذمہ میں مزید کچھ واجب نہیں ہوگا. یعنی وہی ایک کفارہ جو لازم تھا، غلط کیا، گناہ کام کیا ہے، اس لیے اللہ سے مغفرت طلب کرے. لیکن مزید 2 کفارے ہو جائیں، ایک پہلے والا ایک اس کی بنیاد پر، ایسا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا جس نے اپنی بیوی سے زہار کیا تھا، اور رات کے وقت اپنی بیوی کے پازیب کو دیکھا اور شامت نفس کی بنیاد پر اس سے جمع کر بیٹھا. پھر رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اپنی پوری رودات بیان کی کہ یا رسول اللہ یہ جرم مجھ سے ہو گیا ہے. تو اس زمانے میں یہ جذبہ تھا کہ کوئی گناہ ہو جاتا تھا تو فوراً اس گناہ کی تلافی کے لیے لوگ راہیں تلاش کرتے تھے. رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنے جرم کا اعتراف کیا، یا رسول اللہ مجھ سے ایسا ہو گیا تو میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تم اللہ سے استغفر اللہ، تم اللہ سے بخشش طلب کرو، ولا تعود حتی تکفر، اور دوبارہ ایسا نہ کرنا جب تک کفارہ نہ دے دو. تو آپ نے بخشش طلب کرنے کا حکم دیا ہے نا، یہ نہیں کہا کہ اب 2 کفارہ ہو گیا. اس لیے اگر کوئی شامت نفس کی بنیاد پر ایسا کر بیٹھتا ہے تو وہ گناہ اور معصیت کا کام ہے، لیکن کفارہ وہی ایک رہے گا، اپنے اس گناہ سے وہ تائب ہو. ولا یعاود حتی یکفر، اور عود نہ کرے، یعنی جماع وغیرہ قربت وغیرہ نہ کرے جب تک کہ وہ کفارہ نہ دے دے. اور کس عود کی بنیاد پر؟ جو قرآن میں ہے ثم یعودون لما قالوا، کہ اپنے کہے ہوئے سے عود کرنا چاہیں تو کفارہ دیں. اس عود سے مراد ہے کہ جب عزم مصمم ہو جائے کہ ہمیں اسے اب جمع کرنا ہے، اپنی بیوی کے طور پہ رکھنا، تو پہلے کفارہ دیں. عزم کے بعد اگر پھر اس کی نیت بدل گئی تو کفارہ نہیں دینا. نہیں رکھنا چاہتا طلاق دے کے چھوڑ دے، ہے نا، الگ کر دے اس کو،
کفارہ نہیں دینا پڑے گا. لیکن اگر رکھنا چاہتا ہے, اس سے قربت وغیرہ کرنا چاہتا ہے تو کفارہ دینا پڑے گا. تو عود سے مراد یہ ہے جس سے کفارہ واجب ہوتا ہے کہ عزم مصمم ہو عود کرنے کا, ہے نا. تو اب اس کے بعد کفارہ دینا پڑے گا. کفارہ دینے کے بعد وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. وَالْعَوْدُ الَّذِي يَجِبُ بِهِ الْكَفَّارَةُ, وہ عود جس سے کفارہ واجب ہوتا ہے یہ ہے هُوَ أَنْ يَعْزِمَ عَلَى وَطْئِهَا, کہ عورت سے وطی کرنے کا عزم مصمم کر لے, پختہ ارادہ کر لے. تو اب وطی سے پہلے کفارہ دے, کفارہ واجب ہو جائے گا. یہ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کفارہ واجب ہونے کا سبب زہار اور عود دونوں ہے. اس لیے کہ کفارہ یہ عقوبت اور عبادت کے درمیان دائر ہے. ایک حیثیت سے یہ سزا ہے, ایک حیثیت سے عبادت بھی ہے نا. غلام آزاد کر رہا ہے, روزہ رکھ رہا ہے, کھانا کھلا رہا ہے نا. تو اس میں دونوں حیثیتیں رکھی گئی ہیں کہ زہار اس نے کیا ہے نا, تو کفارہ دے. اگر عود کرنا چاہتا ہے تو جو کفارے کا سبب ہوگا, کیونکہ کفارہ عبادت اور عقوبت دونوں ہے, اس لیے جو اس کا سبب ہوگا اسے بھی حظر و اباحت دونوں ہونا چاہیے, ممانعت بھی ہو اور اباحت بھی ہو. تو زہار سے ممانعت ہے اور عود سے کی اباحت ہے. واپس آنا کیا ہے؟ مباح ہے. اس لیے ہے نا زہار اور عود, زہار بھی ہونا چاہیے, پھر پلٹنے کا عزم مصمم ہونا چاہیے, تب اس کے بعد کفارہ ہوگا نا. یہ نہیں ہے کہ اپنی بیوی سے کوئی وطی کرنا چاہتا ہے, عزم مصمم ہے تو کفارہ دے. کوئی ایک اس میں سے ہے نا زہار کر لیا اور پھر اپنی بیوی کو نہیں رکھنا چاہتا پھر بھی کفارہ دے, نہیں, کوئی ایک نہیں ہے نا. جیسے کفارہ عقوبت اور عبادت دونوں کے درمیان دائر ہے, ایسے ہی جو اس کفارے کا سبب ہوگا وہ حظر و اباحت کے درمیان دائر ہوگا, یعنی زہار اور عود دونوں ہونا چاہیے, تب کفارہ واجب ہوگا. اور کفارہ پہلے دینا ہے, جمع سے پہلے کفارہ دینا ہے, اس لیے کہ زہار کی وجہ سے جو حرمت ثابت ہوئی ہے یہ کفارہ اس حرمت کو ختم کرتا ہے نا. تو پہلے حرمت کو ختم کرنے والی چیز ہونی چاہیے تاکہ وہ ختم ہو جائے, پھر وہ اپنی بیوی سے قربت وغیرہ کرے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے ائمہ نے فرمایا ہے. ہم اب دوسرے چیزوں میں نہیں جائیں گے, صرف اپنے ائمہ کا بتا دیا, وہ بھی بہت اختصار کے طریقے پر, آپ سمجھ گئے ہوں گے. وَإِذَا قَالَ, اور ایک صفحہ ہو گیا, رہنے دیتے ہیں.